سجدہ کے مرہون جبیں ہونے لگا ہے، ایک سجدہ کے مرہون جبیں ہونے لگا ہے، لو عرش اولا زیر زمین ہونے لگا ہے۔ تا حشر طواف اس کا ملائک بھی کریں گے، تا حشر طواف اس کا ملائک بھی کریں گے، یہ قطع زمین خلد بری ہونے لگا ہے۔ کہلائے گا اب حشر تلک یہ بھی معلا، کہلائے گا اب حشر تلک یہ بھی معلا، زہرا کا پسر جس کا مکین ہونے لگا ہے۔ حد عبد سے معبود کی لو ختم ہوئی آج، حد معبود سے معبود کی لو ختم ہوئی آج، شہرگ کا کریم دل کے کریم ہونے لگا ہے۔ اس بات خداوند کا دروازہ کھلے گا، اس بات خداوند کا دروازہ کھلے گا، اس سجدے سے وہ آج نہیں ہونے لگا ہے۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کرب و بلا، ہے یہی ایک بات جس پر رو رہی ہے کربلا، مصطفیٰ کی آل پر تو آج بھی ہے کربلا۔ آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناصبی، آج بھی ہیں حملہ آور خارجی اور ناصبی، آج بھی سادات کے گھر گھر سجی ہے کربلا۔ جن کے آبا تھے حسینی وہ ہوئے ہیں خارجی، جن کے آبا تھے حسینی وہ ہوئے ہیں خارجی، چاہنے والوں کو اب تو ڈھونڈتی ہے کربلا۔ جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا، جو تھے پہرا دینے والے کربلا کی خاک کا، ان کی چیرہ دستیوں سے کب بچی ہے کربلا۔ خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین، خلد کے سردار تو ہیں آج کربل کے مکین، تم کدھر کو چل دیے یہ کہہ رہی ہے کربلا۔ کر دیا ساجد نے شعروں میں بیان کربلا، کر دیا ساجد نے شعروں میں بیان کربلا، ہاں مگر حق مودت مانگتی ہے کربلا۔ قبول حق کوئی سجدہ میرا نہیں ہوتا، قبول حق میرا سجدہ نہیں ہوتا، در حسین پر گر سر جھکا نہیں ہوتا۔ جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا، جہاں پہ ذکر شہ کربلا نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی بھی حق آشنا نہیں ہوتا۔ حلال خون رگوں میں رواں ہو جس کے بھی، حلال خون رگوں میں رواں ہو جس کے بھی، علی کے بغض میں وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ فرشتے کرتے نہ جانے سلوک کیا مجھ سے، فرشتے کرتے نہ جانے سلوک کیا مجھ سے، علی کا نام جو میں نے لیا نہیں ہوتا۔ جہاں پہ کھلتے نہیں مودتوں کے گلاب، جہاں پہ کھلتے نہیں مودتوں کے گلاب، وہ راستہ کبھی راستہ نہیں ہوتا، وہ راستہ کبھی آراستہ نہیں ہوتا۔ قدم بڑھا ذرا تیز کربلا کی طرف، قدم بڑھا ذرا تیز کربلا کی طرف، بھروسہ گردش حالات کا نہیں ہوتا۔ رہے میں خدا میں لٹاتے نہ سرور اگر شب غربت،
رہے خدا میں لٹاتے نہ سرور، اگر شب غربت تو صبح تک بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ہم کو نہیں پوچھتا زمانے میں، کوئی بھی ہم کو نہیں پوچھتا زمانے میں، لبوں پہ ذکر جو شبیر کا نہیں ہوتا، لبوں پہ ذکر جو شبیر کا نہیں ہوتا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرہ واجلى عیوننا ببکاء علی الزہرہ، ثم الصلاة والسلام علی ابی الزہرہ وعلى ابناء الزہرہ وعلى بنات الزہرہ وعلى محب الزہرہ وعلى شیعة الزہرہ، وقال الہ الزہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। खुदावंद मुताल आप लोगों पर रहमतें, बरकतें, सेहतें, तंदुरुस्तियाँ और खुदावंद मुताल आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि इंसान कुछ भी करना चाहे, किसी भी हाल में हो, जो भी करना चाहे, इंसान की तामीर हमेशा तक़रीब से मरबूत है। जो भी करेगा कहीं ना कहीं तक़रीब करके ही दम लेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत तामीर और हकीकत मेमार दीन, हकीकत यानी हकीकी वारिसान दीन जिन्हें करार दिया, हर हाल में अपने इसी तरीके से खुदावंद मुताल ने हमें जिस तरीके से हर हाल के अंदर हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत की तरफ माइल होने को कहा और हर हाल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र की तरफ माइल होने को कहा। अच्छा देखें, हम जब भी किसी भी हाल के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, इबादत शुमार होता है, शिफा है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कुर्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शिफा है, ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम शिफा है, मासूम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना शिफा है, मासूम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शिफा है, मासूम अलैहिस्सलाम की फ़िक्र शिफा है। शिफा ऐसी है, ज़ाहिरी और बातनी शिफा है। दुनिया जिस भी जगह पर चली जाए, जिस दर पर भी चली जाए, खुदावंद मुताल हमें जिस भी हाल के अंदर रखना चाहे, वो खुदावंद मुताल हमें अपनी इन नेमात के लिए आमादा रखता है। और इन नेमात के लिए आमादगी खुदावंद मुताल की जानिब से हमारे लिए इज़्ज़त का सबब है। और खुदावंद मुताल जब हमें इन नेमात में मशमूल हाल रखना चाहता है तो चाहता है कि हम उसके प्यारों का ज़िक्र करें। देखें, इंसान हर हाल में नाकिस है। ख़ता और निसियान से तो बन के तो इंसान जो बने वो किस हाल में कामिल हो सकता है। लिहाजा जो भी करना चाहे, नक्स उसकी फितरत के अंदर, नक्स उसकी आदात के अंदर, नक्स उसके किरदार के अंदर कहीं ना कहीं वाज़े हो जाता है। और ये नक्स होना इस बात की दलील है कि हम कामिल कभी भी नहीं हो सकते। कामिल वो है जिसे उसने कामिल बनाया है, या जिन्होंने कामिल होने की तरफ इस तरीके से अपने वजूद को सर्फ किया है कि खुदावंद मुताल उन्हें अपने से करार देता है और इस तरीके से करार देता है। देखिए, हमारा हदफ तो वही है ना कि हम मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तरफ आपको माइल करें। और ज़ियारत की तरफ माइल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम रग़बत तमायुल पैदा करें, लोगों को दिलों में शौक़ दिलाएं, मोहब्बत पैदा करें। और ये सारे के सारे अल्फाज जो मैंने किए, मोहब्बत पैदा करने के लिए काफ़ी सारे मराहिल हो सकते हैं, मार्फत पैदा करने के भी काफ़ी सारे मराहिल हो सकते हैं, और ये हमारे लिए इज़्ज़त का सबब है। अगर हम इन मफ़ाहिम को लेना चाहें तो लोग मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर हमारे से ये बातें ले सकते हैं। और इन बातों को हम जब लेंगे तो इन बातों को समझने के लिए मार्फत की तरफ हमारे लिए ये कदम जो बढ़ाएंगे हम लोग, वो खुदावंद मुताल हमें अपनी तरफ इज़्ज़त की और शरफ़ की एक कैफियत पैदा करेगा। अच्छा, 20 रजबुल मुरज्जब है। 20 रजबुल मुरज्जब पाक व हिंद में हम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के, अच्छा ये जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक में भी मज़हब तशय्युअ में इख्तलाफ पाया जाता है, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत में भी इख्तलाफ पाया जाता है, और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया में आमद की तारीख़ में भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के नज़दीक 20 रजबुल मुरज्जब है, कुछ के नज़दीक जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आमद है 24 ज़िलहज को है। कुछ के नज़दीक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आमद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के 5 साल बाद है, 7 साल बाद है। और कुछ के नज़दीक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आमद की जो तारीख़ है वो जो है 4 साल करबला के वाक़े से पहले की है, यानी 56 हिजरी के 56 हिजरी के अंदर, 56 हिजरी के अंदर। क्योंकि ये जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस है, इसमें ये भी इख्तलाफ लोगों में पाया जाता है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर ये इख्तलाफ पाया जाता है कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का नाम सकीना था या बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब सकीना था। कुछ के नज़दीक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा दूसरी बेटी हैं, कुछ के नज़दीक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा रुक़ैया जनाब सलामुल्लाह अलैहा को सकीना कहा गया है। बहरहाल हमारे पाक व हिंद के अंदर, उर्दू स्पीक माहौल के अंदर हमारे यहाँ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा वही जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा हैं जो 4 साल की ज़िंदान शाम के अंदर वफ़ात पा गई थी, शहीद हो गई थी। क्योंकि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तभी मौत इस दुनिया से नहीं गई हैं, उन्हें इतने जुल्म और अज़ियतें की गई उनकी ज़ात अक़दस पर कि वो शहीद हो गई हैं।
لہذا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے وہ مختلف الجہات ہے، جن کے اندر سے ان کی والدہ جو ہیں ربا بنت امرہ القیس بنت عدی بن اوس ہیں۔ امرہ القیس شام کی ایک معروف شخصیت ہوا کرتے تھے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک اشعار کا ایک حصہ بھی میرے ہاتھ آیا تو چاہا کہ میں آپ کے حضور بیان کر دوں۔ کہا بتلاؤں کس قدر ہے تو ذی شان سکینہ، خالق کے سر پر ہے تیرا احسان سکینہ، اس عالم ہو میں بھی تو مل آئی پدر سے، بولی رباب میں تیری قربان سکینہ، کر دینا کہیں ہم سے جدا بولے یہ سجاد، رونے سے تیرے سب ہیں پریشان سکینہ، مقتل ہے اگر کرب و بلا باپ کا تیرے، مقتل ہے تیرا شام کا زندان سکینہ، کہتی تھی کہ ایک بار دکھا دو مجھے صورت، کچھ دن کی اور بابا ہے مہمان سکینہ، کیا کیا نہ ستم تجھ پہ ستم کاروں نے ڈھائے، مرکت بھی تیرا بن گیا زندان سکینہ، مقتل میں کبھی ناکے پہ اور راہ سفر میں جانے ہوئے کتنی دفعہ بے جان سکینہ، خطرے میں تھے وجود محمد کے دین کا، خطرے میں تھا وجود محمد کے دین کا، اس وقت بنی دین کا امکان سکینہ، غربت پہ تیری روئے گا تا حشر زمانہ، اے مقصد سرور کی نگہبان سکینہ، خواہش ہے رضا کی اسے روضے پہ بلا لو، زیارت کا بڑا دل میں ہے ارمان سکینہ۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے دل کی تسکین، مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا، سکینہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی جناب سکینہ، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے دل کی ٹھنڈک ہو، اور آگے مصیبت کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کی جدائی میرے اور اس کے لیے سخت اور دشوار ہو۔ معصوم علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں فَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدَةِ الْجَلِيلَةِ الْعَالِمَةِ يَوْمٍ وُلِدَتْ طَيِّبَةً زَكِيَّةً وَيَوْمٍ رَحِلَتْ إِلَىٰ جَوَارِ رَبِّهَا رَاضِيَةً مَرْضِيَةً وَيَوْمٍ تُبْعَثُ مَعَ آلِ مُحَمَّدٍ حَيًّا۔ خداوند متعال ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام کی مزید توفیقات عطا فرمائی۔ اس کے لیے ایک میں شعر جو کہ کربلا سے متعلق اور زیارت کربلا سے متعلق ہے میں پڑھنا چاہوں گا۔ پیش ہر کس می روم فوراً جوابم می کند، پیش ہر کس می روم فوراً جوابم می کند، کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند ہر کسی کے پاس جاتا ہوں لیکن مجھے جواب دے دیتا ہے۔ تو پناہم می دہیم ہر چند بی آرم حسین، تو پناہم می دہی ہر چند بی آرم حسین، مولا آپ کی بارگاہ میں مجھے پناہ ملتی ہے، ہرچہ میں بہت ہی رسوا شخص ہوں لیکن آپ مجھے پناہ دیتے ہیں۔ جان زہرا ہیچ وقت از خانے بیرونم مکن، اے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیارے مجھے اپنے در سے کبھی بھی باہر نہ راندیے گا، باہر نہ نکالیے گا، کیوں من کے جائی را نہ دارم، اے کسون کارم حسین، مولا میں آپ کے علاوہ کوئی مقام نہیں رکھتا، آپ میرا سب کچھ ہیں، میرا کام آپ ہیں، میرا ہر کچھ آپ ہی ہیں، مولا حسین اپنا قرب عطا فرمائیے مجھے۔ کربلا کی خاک شفا ہے، اس سے شفا طلب کی جاتی ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کو کوئی علاج نہ ملتا ہو اس کے لیے کربلا کی خاک شفا ہے، کربلا کی خاک اس کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام نے اس سے شفا حاصل کرنے کے کافی سارے طریقے بتائے۔ ایک تو کہا کہ یہ چنے کی مقدار سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے، اور دوسرا اس کو اٹھاتے وقت بھی دعائیں مستحب ہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ کہتے ہیں لوگ کہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم خاک شفا اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ خون کی طرح نہیں ہوتی، فلانی جگہ ہم نے خاک دیکھی ہے وہ خون کی طرح ہو جاتی ہے، یہ خون کی طرح کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ سچی خاک نہیں تھی؟ خاک کربلا خاک سچی ہے،
ایک تو یہ کہ خاک شفا کہاں کہاں کی خاک شفا کہلاتی ہے، اس میں مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جہاں پر معصوم علیہ السلام کا حائر ہے۔ اب حائر کے بارے میں بھی اقوال ہیں، انشاءاللہ موضوع مناسب کے تحت عرض کریں گے۔ حائر کی مقام کی جو خاک ہے وہ شفا ہے، کچھ کے نزدیک پوری کربلا کی خاک جو ہے وہ شفا ہے، لہذا اسے اٹھاتے وقت احترام کرنا چاہیے، پاکیزگی کی حالت میں اٹھائیں۔ گھر لے جاتے وقت بھی آپ احترام کی حالت میں اٹھا کر لے کر جائیے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھیں گے تو خاک کے اوپر جنات حملہ کرتے ہیں اور اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ڈھک کے رکھیں، کسی ایسی چیز میں رکھیں کہ اس کے اوپر باہر کی ہوا جلدی سے اثر نہ کرے، ورنہ خاک شفا اپنے اثر سے ہمیں محظوظ نہیں کر سکے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ وہاں پہ گئے اس کی خاک شفا خون بن جاتی ہے، ہمارے ہاں جو خاک شفا کی تسبیح ہے خون نہیں بن سکتی، لہذا خاک شفا کا احترام ضروری ہے۔ خاک شفا کا احترام کریں گے، یہ آپ کے لیے حرز ہے، دنیا میں بھی حرز ہے، آخرت میں بھی حرز ہے، مرتے دم بھی آپ کے لیے حرز ہوگی، جب آپ قبر میں رکھے جائیں گے اس وقت بھی آپ کے لیے حرز ہے، کیونکہ یہ دنیا و آخرت کے لیے امان ہے۔ جس شخص کو امان نہ ملتی ہو اس شخص کے لیے خاک کربلا امان ہے، اور یہ امان ہمارے لیے خداوند متعال کی طرف سے ایک ضمانت ہے۔ یہ خاک عام خاک نہیں ہے، اس خاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے جو کسی اور خاک کو نہیں ملی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاک سے شفا حاصل کریں۔ لہٰذا دیکھیں ہمارے ہاں جہاں کہیں بھی جس جگہ پہ بھی کوئی آباد ہے، اگر اس کو سخت مشکل درپیش آ جائے نا، وہ مولا عباس علیہ السلام کا نام نامی لیتا ہے، مولا عباس علیہ السلام کا معجزہ مانتا ہے کہ مولا مجھے شفا ہو جائے، میں مولا عباس کی نظر دلاؤں گا۔ دیکھیے 22 رجب المرجب قریب ہے ہمارے پاک و ہند کے اندر، وہاں پر لوگ کنڈے مناتے ہیں جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے۔ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، اسے کرنا چاہیے تاکہ ہم شفا حاصل کر سکیں۔ اب ہم رجب المرجب کے اندر ہیں، کربلا مقدسہ کے اندر ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم آپ تک معارف کربلا، محبت اہل بیت علیہ السلام، محبت زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف دلیلیں ہر سننے والے کے لیے، ہر سمجھنے والے کے لیے، مختلف قشر مختلف قبائل کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فقط امام حسین علیہ السلام، کربلا اہل بیت علیہ السلام، خانوادہ عصمت، خانوادہ رسالت، خانوادہ نبوت ہماری نجات کا ضامن۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، جس انداز میں بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، ہم اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا قرب جس حال میں بھی ہیں آپ، شفا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام شفا دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، کربلا شفا دیتی ہے، نجات دیتی ہے۔ خاک شفا پر سجدہ کرنا عبادت کے لیے شفا ہے، ساتھ حجاب کو ہٹا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے خاک شفا جسم پر ملنے سے انسان کے جسم کو شفا ملتی ہے۔ خاک شفا سے جس بچے کا تالو اٹھایا جائے اس کے اوپر زندگی بھر شیطان حملہ نہیں کرتا۔ اگر جنازے کے ساتھ خاک شفا کو رکھ دیا جائے تو جنازے کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ خاک شفا کی تسبیح بنا لی جائے تو خاک شفا ہمارے لیے نجات کی ضامن بن جاتی ہے، اور ایک دانے کو بغیر پڑھے بھی اگر حرکت دیں تو اس کا ثواب ہمارے لیے یہ بن جاتا ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر وہ ہمارے لیے نجات کی ضامن بن جاتی ہے، اور ایک دانہ ایک تسبیح بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کے لیے پیام پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے ہم آپ سے التماس کریں گے ہمیں پیام بھیجا کیجئے۔ یہ سکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ نوٹ کر لیجئے، ہمیں اپنے پیام بھیجئے تاکہ آپ کے لیے دعا مانگیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ کل رات سے جب سے میں نے آپ کے چینل پر فون کیا ہے، میرے اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنے کے بعد اور اپنے دل کا حال بیان کرنے کے بعد اور مولا عباس اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف رخ کرنے کے بعد میں ایک عجیب کیفیت کے اندر ہوں۔ دعا کیجئے خداوند متعال مجھے جلد کربلا مقدسہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو ان اچھے دنوں میں آپ پر، میں آپ سے دعا کی التماس کرتا ہوں، مولا سے دعا کیجئے کہ یہ کرونا کی بیماری جلد ہم سے دور ہو جائے اور تمام شیعیان عالم بالخصوص اور مسلمین جہان بالعموم اس بیماری سے شفا پیدا کرے۔ خداوند متعال آپ کی دعا قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اہل بیت علیہ السلام کا محب ہوں اور آپ کے لیے اپنی جانب سے دعا کرتا ہوں، اور دعا کیجئے میرے لیے کہ خداوند متعال مرتے دم تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت مجھ سے سلب نہ کرے، جتنا جلد ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ حجت خدا کا ظہور فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں خداوند متعال حجت خدا کا دیدار ہمارے اور ہماری نسلوں کے نصیب میں فرمائے، آمین۔ اور ایک اور مومن لکھتے ہیں، میری بہن مریض ہے، دعا کیجئے کہ خداوند متعال امام جواد علیہ السلام کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی دعا کیجئے اور دعا کیجئے کہ وہ پائپ کے ذریعے غذا لیتی ہے، دعا کیجئے خداوند متعال اسے جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کا صدقہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا امام حسین، مولا 11 سال ہو گئے ہیں شادی شدہ ہوں لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یا امام حسین علیہ السلام ہم غریبوں کی جانب نگاہ فرمائیے۔ سلام ہو مولا عباس علیہ السلام، مولا ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔